پاکستان کی حکومت نے جس طرح سے سوچا ہے کہ اس کو پروویژنل پروونس دیا جائے، اس کی ہمیں تائید کرنی چاہیے، پورے سب مل کے آزاد کشمیر والوں کو بھی کرنا چاہیے، گلگت بلتستان والوں کو بھی کرنا چاہیے، اور اس پہ جلدی کام کرنا چاہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم جسٹس مظفر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کی کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس، اپنا UNCIP کی ریزولوشنز، گلگت بلتستان کو جو ہے وہ فل پروونشل، اس کو اپنا گلگت بلتستان کو فل فلیج پروونس بنانے کے حوالے سے، اسی طرح دیگر ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اپنا مظفر صاحب، کہ گلگت بلتستان کو جب بھی حقوق دینے کی بات آتی ہے، یہاں کو گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل پروونس بنانے کی بات آتی ہے، تو کشمیر کی جو قیادت ہے وہ اس کی مخالفت کرتی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یا آزاد کشمیر والوں کی بدقسمتی ہے، میرے ایک آرٹیکل میں بھی میں نے لکھا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر پہ توجہ دینے کی بجائے ان کا وہ پورے کنسنٹریٹ ہے گلگت بلتستان پہ۔ انفیکٹ وہ گلگت بلتستان کو کنکر کرنا چاہتے ہیں، فتح کرنا چاہتے ہیں بنسبت مقبوضہ کشمیر کے۔ دیکھیں، گلگت بلتستان تھرو آؤٹ بیوروکریٹک سسٹم کے تحت اس پہ حکومت پاکستان نے رول کیا۔ آزاد کشمیر نے کبھی کوئی آواز آزاد کشمیر سے یہ نہیں اٹھی کہ یہ چونکہ کشمیر کا یا آزاد کشمیر کا حصہ ہے یا کشمیر ایشو کے ساتھ منسلک ہے، لہٰذا ان کو بھی وہ سٹیٹس دے دو، وہ نظام دے دو جو آزاد کشمیر میں ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا پاکستان کے اندر تو اس نے گلگت بلتستان میں ای زون کے نام سے ادھر بھی مارشل لا لگایا، آزاد کشمیر میں کوئی مارشل لا نہیں تھا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ ہمارا حصہ ہے، ادھر مارشل لا کیوں لگایا ہے، زونی کیوں بنایا ہے۔ اسی طرح سے گورننس آرڈر جب بھی بنتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو آرڈرز جب بھی بنتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز کے پیکیج کے تحت ان پہ حکومت کی جاتی ہے، اور یہاں سے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز ختم کیے گئے۔ کبھی کسی آزاد کشمیر کے کسی دوست نے، کسی لیڈر نے، کسی مہربان نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ گلگت بلتستان سے اسٹیٹ سبجیکٹ رولز کیوں ختم کیے گئے، گلگت بلتستان میں بیوروکریٹک سسٹم کیوں ہے، گلگت بلتستان میں باہر کے لوگ آ کے زمینیں کیوں خریدتے ہیں، گلگت بلتستان کے سروسز میں باہر کے لوگ کیوں ہیں، یہ کبھی سوال نہیں کیا۔ لیکن جب بھی حکومت پاکستان نے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق یا بنیادی انسانی حقوق دینے کی کوشش کی تو اس میں یہ احتجاج پہ اتر آتے ہیں۔ یہ اتنے آج دیکھیں، ایک بات ہو گئی ہے، ایک میٹنگ ہو گئی ہے، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس کو پروویژنل پروونس بنانے کا فیصلہ ابھی قطعی طور پہ اعلان نہیں ہوا ہے۔ وہ احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد کلب کی طرف جاتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر کے لیڈرز، جب انڈیا نے پورے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے آئینی قتل کیا ہے اس ایشو کا، اس کے باوجود کشمیر میں ہمیں وہ ہلچل دکھائی نہیں دے رہی ہے جو آج گلگت بلتستان کو پروویژنل پروونس بنایا جا رہا۔ اب پروویژنل کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ کنڈیشن ہوگا کہ تا فیصلہ کشمیر ایشو۔ بالکل۔ اب اس پہ 1963 میں باؤنڈری ڈیسیجن ہو گیا چائنا اور پاکستان کے درمیان۔ پاکستان گلگت بلتستان کا جو علاقہ، جو ہنزا اسٹیٹ پہلے اسٹیٹ تھا، جو ہنزا گلگت بلتستان کا حصہ ہے، اس کی سرحدیں اس طرف سے چائنا کے ساتھ ملتی ہیں۔ جب باؤنڈری ڈسپیوٹ ارائز ہوا اس وقت 1963 میں، تو ایک معاہدہ ہوا ان کے درمیان باؤنڈری کے بارے میں، چائنا اور پاکستان کنٹرول گلگت بلتستان کے بارے میں
बाउंड्री सेटलमेंट का एक माहिदा हुआ, उसमें भी एक प्रोविज़न ये रखा गया कि कश्मीर इशू का हल होने के बाद जो भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी वो इसको रेक्टिफाई करेगी, इसको रेटिफाई करेगी। और इस कंडीशन के साथ वो माहिदा हुआ। किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, किसी ने ये नहीं कहा कि एक माहिदा हुआ है और कुछ इलाके चाइना की तरफ गए हैं, कुछ इलाके चाइना की हमारी तरफ आए हैं। न किसी ने आज़ाद कश्मीर की तरफ से या किसी भी क्वार्टर की तरफ से या इंटरनेशनल पावर्स की तरफ से ये नहीं कहा गया कि कश्मीर इशू की वायलेशन हो गई है, क्योंकि वो प्रोविजनल था। वो माहिदा मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा किसी को भी, वो प्रोविजनल था। और कश्मीर के सेटलमेंट तक, कश्मीर इशू के सेटलमेंट तक वो माहिदा था। और उसके बाद ये उसमें लिखा गया है कि आर्टिकल 6 है उसका, उसमें एग्रीमेंट का, उसमें लिखा गया है कि कश्मीर इशू के सेटलमेंट के बाद जो भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी वो इसको दोबारा से साइन करेगी, इसको दोबारा से रेटिफाई करेगी। ठीक है। तो उसमें उससे कश्मीर इशू को नुकसान नहीं पहुंचा है। तो आज हमें प्रोविजनली उसी कंडीशन के साथ कि कश्मीर इशू के फैसले तक हमें प्रोविंशियल स्टेटस, आइनी प्रोविंशियल स्टेटस दिया गया। तो कश्मीर इशू को क्या नुकसान होता है? इनकी बदनीयती ये है आज़ाद कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर के साथ साथ उन्होंने कुछ क्वार्टर्स गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ लोगों को अपना हमनवा बनाया है, जबकि पहले ही जो ये सेंस रखते थे, ये जहन रखते थे कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को मिला के एक सूबा बनाया जाए या आज़ाद कश्मीर जैसा तर्ज दिया जाए या इस इलाके को आज़ाद कश्मीर के कंट्रोल में दिया जाए। उन्होंने तो पिटीशन दायर की, आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट में दायर किया। उसने उनकी उस मुतालबे को मान के कहा कि आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट को कहा कि इसका कंट्रोल ले लो। लेकिन उसी की आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर में अपील दायर किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए ये बात ख़त्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने ये बात ख़त्म कर दी कि ये गिलगित बल्तिस्तान किसी भी दौर में आज़ाद कश्मीर का हिस्सा नहीं रहा है, तो ये कंट्रोल आज़ाद कश्मीर को नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद आज भी जब कोई अच्छी बात होती है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के ज़िम्मेदार लोग सोचने लगते हैं, तो वहाँ पे एक तूफ़ान उठता है। और उसके साथ कुछ लोग यहाँ भी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई कोई दलील होनी चाहिए, कोई आर्गूमेंट्स होने चाहिए, कोई डिबेट होना चाहिए कि प्रोविजनल प्रोविंस बनने से कश्मीर के इशू को क्या नुकसान है, आज़ाद कश्मीर को क्या नुकसान है। या वो लोग जो यहाँ पे बैठ के ऐसी बातें करते हैं कि जनाब फ़लाँ इलाके को मिला के, फ़लाँ इलाके को मिला के सूबा बनाया जाए वरना आज कश्मीर इशू को नुकसान पहुँचेगा, तो वो आ जाएं, डिबेट करें, लोगों के साथ बैठें। ठीक है। और ये इनका रवैया हमेशा से रहा है। अपने रवैये में उनको तब्दीली लाने की अपनी तब्दीली लाएँ, वरना आज़ाद कश्मीर के लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, हम कश्मीर इशू के में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जो मौक़िफ़ है उसके बेहतरीन हमायती हैं। न सिर्फ हमायती हैं, प्रैक्टिकली हम उस जंग में शामिल रहे हैं। और कल भी ज़रूरत पड़ेगी तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग जितनी अपनी जानें कुर्बान करेंगी, जैसे कारगिल वार में किया, हर गाँव में 3-3, 4-4 कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं। वो कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। 73 सालों से कुर्बानी देते हुए आए हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर के जो लीडर हैं, उनके रवैये से यहाँ की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, जो सूबे की हामी है, पूरी आबादी हामी है। हर पढ़ा लिखा फ़र्द, वो जिस मकतब फ़िक्र से भी ताल्लुक़ रखे, हर पढ़ा लिखा फ़र्द इस प्रोविजनल प्रोविंस का हामी है। मैं शर्तिया कहता हूँ। और जो लोग थोड़ी सी मुखालफत दिखाते हैं वो भी अंदर से हामी हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, कुछ हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, हमारी बदकिस्मती है वो। वरना आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इन लोगों के दिल में नफ़रत पहले से आपके लिए है, आज़ाद कश्मीर के लिए, कश्मीर इशू के लिए नहीं। मकबूजा कश्मीर के साथ हैं हम कि वो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए, और उस आज़ादी के लिए हम जंग करने के लिए भी तैयार हैं उनके साथ। लेकिन आज़ाद कश्मीर के लीडर्स खुसूसन
جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کے بارے میں گلگت بلتستان کے یوتھ میں بہت نفرت پائی جاتی ہے. اس نفرت میں اضافہ نہ کریں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جسٹس مظفر صاحب، گلگت بلتستان کے حوالے سے میجر برون نے جو کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہے وہ عقل و شعور سے خالی ایک بہترین جنگجو قوم ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ کے کیا ریمارکس ہیں؟ ہاں، یہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی ایک سینگ کوٹ کیا جا رہا ہے میجر براؤن کا، کہ اس نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب کا نام ابھی مجھے نہیں یاد، لکھا ہے کہ نہ میں نے وہ اس کتاب میں پڑھا ہے، لیکن یہ بات ہر ہر فورم پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کی قوم جو عقل و شعور سے آری بہترین جنگجو قوم ہے، انہوں نے یہ سہنگ کی ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی سچائی بھی نظر آتی ہے. اب دیکھیں 47 کو لے لیں، ہم نے مہاراجہ کشمیر کو یہاں سے گرفتار کر کے واپس کیا، ڈوگرا فوج کو یہاں سے بھگا دیا ہمارے آبا و اجداد نے. پھر بلا شرط اب اس میں دو آرا ہیں کہ کیا پاکستان کو ہمارا جو گورنر آزادی کے بعد 15 دن تک گورنر رہا تھا راجہ شاہ رئیس خان، کیا انہوں نے یا اس وقت کی حکومت نے دعوت دے کے لایا تھا، یا ایک موقف لوگوں کا ہسٹری کے بارے میں گلگت بلتستان کے 47 کی اس ایونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پاکستان سے جو نمائندہ آیا تھا وہ میجر براؤن کی سازش کی وجہ سے آیا تھا. ہر دو صورتوں میں دیکھیں وہ کوئی لشکر لے کے نہیں آیا تھا، وہ آیا ایک فرد، اس کو یہاں کے نوٹیبلز نے، آبادی نے قبول کیا. بالکل، وہ کوئی جنگ کر کے فاتح ہو کے نہیں آیا ہے، وہ آیا حکومت کرنے کے لیے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے حکومت کرو. جو ایک حکومت اسٹیبلش ہو گئی تھی، اس حکومت نے اس کو تسلیم کر کے خود وڈرا ہو گئی اور اس کو حکومت حوالے کیا. ریسیپشن کر کے کہا جاتا ہے کہ پڑی میں جا کے اس کو ریسیو کر کے لے کے آئے اور اس کو حکمران بنایا. اب کیا وہ ایسا کرنا جذباتی ایک ایشو تھا، فیل تھا، یا تو میں سمجھتا ہوں ایک جذباتی تھا. پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن شرط و شروط کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا. اس وقت ہی اپنا سٹیٹس ڈکلیئر کرا کے شامل ہونا چاہیے تھا، مذاکرات کر کے شامل ہونا چاہیے تھا. ہم سے تو بہتر ہمارے دیامر کے لوگ ہیں. انہوں نے جب بعد میں ایکسیشن کی پاکستان کے ساتھ تو انہوں نے اپنے کچھ شرائط منوا لیے ان سے، جو ابھی تک روایت کی شکل میں چل رہے ہیں. تو لہٰذا میجر براؤن نے اگر یہ بات کی ہے تو اس میں کچھ حقائق بھی ضرور ہیں کہ ہم ایک دم سے اٹھ اب مہاراجہ نے یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ یہ غلام قوم ہے، اس کو رگڑ دو اور یہ کبھی ہمارے ساتھ لڑائی نہیں کرے گی، اور اس نے یہ سوچا تھا. لیکن اچانک 47 میں یہ لوگ اس کے خلاف اٹھے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ اس کا جو آخری گورنر گنسارا سنگھ کی ایک کتاب میرے پاس ہے، میں پڑھ رہا ہوں اس کو، اس نے بھی کہا ہے کہ اچانک سے یہ چیزیں ہو گئی. تو یہ پریڈکٹیبل نہیں ہے، یہ قوم جذباتی ہے. اور اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے نا کہ اس کو ایک دفعہ میں نے دبایا ہے، اس کو دبوچ کے ہی رکھوں گا، تو وہ اس کی بھول ہے. یہ قوم انپریڈکٹیبل ہے اور کبھی بھی کسی کے خلاف بھی آواز اٹھا سکتے ہیں. 1971 میں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اپنے حقوق کے لیے ایسے اٹھی یہ قوم اچانک 1971 میں کہ گلگت میں بچے سے لے کے عورتوں سے لے کے مرد و زن میدان میں آ گئے. کہا کہ یہ FCR ختم کرو. ایسا آواز اٹھایا کہ میں بچہ تھا اس وقت، 9th کلاس میں تھا. اس طرح سے آواز اٹھایا جیسے کہ یہ قوم اس طرح متحد ہو گئی تھی. بچہ بازار میں تھا اور احتجاج میں تھا. تو اس کے بارے میں جو اگر میجر براؤن نے کہا ہے تو غلط نہیں کہا ہے. اس قوم کے بارے میں کوئی بھی پریڈکشن نہیں کر سکتا ہے کہ کل اس قوم کا رویہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو جنگجو تو یہ ہے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے
اس میں کیا شک ہے کہ آپ 47 کو دیکھیں، نہتے لوگوں نے ڈوگرا رجیم، ایک سیٹلڈ رجیم، اس کو نکال باہر کیا. پھر یہاں کا جیوگرافیکل سچویشن کو دیکھیں نا، ان پہاڑوں نے اس کو ایک قلعہ بنایا ہوا ہے. اور 47 میں جس طرح سے مہاراجہ کے خلاف اٹھے، اس کے بعد کارگل میں دیکھیں، کارگل کا معرکہ آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ سردیوں میں کارگل کے جو انتہائی سرد پیکٹس تھے جو مقبوضہ کشمیر کے انڈین آرمی کے قبضے میں تھے، وہ چھوڑ کے ان کو جانا پڑتا تھا بہت سردی کی وجہ سے. سردیوں کے موسم میں NLI کے جوانوں کو انٹروٹ کرایا گیا، ادھر داخل کرایا گیا. وہ ساری سردیاں ان پیکٹس میں گزار کے جب تھوڑا سا موسم بہار شروع ہو گیا، گرمیاں آ گئیں، تو انڈین آرمی نیچے سے، نچلے پیکٹ سے اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر یا جو بھی ان کا تھا، ادھر سے اوپر ان پیکٹوں کی طرف آ گئے، تو انہوں نے اوپر سے ان پہ فائرنگ کھول دی. اور پھر جب سپلائی لائن ان کی کٹ گئی جنگ کے دوران، تو ہر جوان وہاں شہید ہو گیا. اتنے شہید ہو گئے اور اس طرح سے لڑے ہیں کہ اس وقت میں 2005 کی بات ہے، میں ممبر تھا، تو 23 مارچ کو گلگت بلتستان کی جو افواج ہیں NLI کی شکل میں، تمام نشان حیدر سے لے کے جتنے بھی ملٹری تمغے ہیں، ہم اس میں مدعو تھے. ہر اعلان NLI کے بارے میں ہوتا تھا. نشان حیدر کے لیے بھی NLI، تمغے شجاعت کے لیے بھی NLI، تمغے جرات کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے تمغے تھے. وہ جتنے تمغے تھے وہ NLI نے لیا تھا. تو جنگجو قوم تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا جسٹس مظفر صاحب، سی پیک کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. گلگت بلتستان سے سی پیک گزر رہا ہے. سی پیک میں گلگت بلتستان کو کیا ملے گا؟ دعا ملے گا یا کچھ اور ملے گا؟ پہلے بڑا اچھا سوال ہے، لیکن پہلے میں تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سچویشن گلگت بلتستان کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی اہمیت انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے نا سی پیک. اب سی پیک کیا ہے؟ سی پیک نے نقشہ ہی بدلنا ہے ساؤتھ ایشیا کا. چائنا اور پاکستان کے درمیان سی پیک کا معاہدہ ہوا ہے، اور دوسرے ممالک بھی آہستہ آہستہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. امریکن انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے، انڈین انفلوئنس کم ہوتا جا رہا ہے. اور یہ سی پیک گلگت بلتستان موجودہ صورتحال میں جب تک یہ پاکستان کا انٹیگرل پارٹ نہیں ہوگا، اس سی پیک کو انڈیا اور اس کی حمایت کرنے والے انٹرنیشنل پاورز جو ہیں، اس سی پیک کے منصوبے کو ڈسپیوٹڈ بناتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. اب پہلا تو ہوا سی پیک اگر گلگت بلتستان کو بیچ سے نکال دو تو سی پیک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہوا میں تو سی پیک نہیں بن سکتا ہے. دوسری بات جو گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں کے گلیشیئرز 5 دریا ہیں جن سے پاکستان سیراب ہوتا ہے. ٹھیک. ان میں سے دریائے سندھ وہ سول دریا ہے جس کا منبع گلگت بلتستان کے گلیشیئر سے نکلتا ہے. بالکل. انڈین آکوپائڈ کشمیر سے بھی آتا ہے، لیکن تھوڑا سا پانی آتا ہے ادھر سے. باقی جتنا پانی دریائے سندھ میں جنریٹ ہو جاتا ہے اور یہاں سے فلو ہو کے پاکستان کی طرف جاتا ہے، وہ ہمارے گلیشیئرز میں. اسی طرح سے انڈیا کو افغانستان سے الگ بھی یہ گلگت بلتستان کرتا ہے. انڈیا کو افغانستان میں جو ان کے دوست ہیں، شمالی اتحاد جس کو کہا جاتا ہے، ان سے علیحدہ بھی گلگت بلتستان کرتا ہے. وہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو یا ایسا ہوتا 47 میں کہ جس طرح ڈوگرا رجیم کے ساتھ وہ تسلسل میں یہ انڈیا کے پاس ہوتا، خدا نہ کرے، تو انڈیا کا لنک ہوتا افغانستان سے. پامیر کے جو 10 میل کا یا 12 میل کی پٹی ہے، اس کے تحت یہ لنک ہو جاتا انڈیا. اور چائنا کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کنٹیگوس انڈیا ہوتا، پاکستان نہیں ہوتا. تو اس لیے موجودہ وقت میں انٹرنیشنل لیول پہ اس علاقے کی اتنی اہمیت ہے جتنا
کسی اور خطے کی اہمیت نہیں ہو سکتی. میں تو یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ پورا ریاست کشمیر، جموں و کشمیر ایک طرف، گلگت بلتستان ایک طرف، اگر آپ ترازو میں تولیں تو اہمیت کے حساب سے تولیں گے تو گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے لیے وہ اور کسی خطے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب رہی بات ہمیں کیا مل رہا ہے سی پیک سے. سی پیک سے کچھ دوست یا ہماری یوتھ اس فرسٹریشن میں ہے کہ سی پیک جو ہے صرف یہاں سے گزرے گا، ہمیں دھواں ملے گا، گاڑیوں کی شور ملے گا، پولیوشن ملے گی، ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی منصوبہ یہاں نہیں بنے گا. اگر ایسی بات ہے تو بالکل غلط ہے. اگر پاکستان یہاں کوئی پروجیکٹ نہیں دے رہا ہے یا چائنا یہاں پروجیکٹ نہیں دے رہا ہے تو یہ گلگت بلتستان کو صرف دھواں دینے والی بات، خدا کرے کہ وہ یہ غلط ہو. ایک بات ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. حکومت پاکستان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اداروں میں بھی پڑھے ذمہ دار لوگ ہیں. اس علاقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے، غربت کو دور کرنے کے لیے، دیکھیں سی پیک ہمارے لیے بھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے، ترقی کا ایک ذریعہ، نیا ذریعہ ملا ہوا ہے. اس میں ہمیں ضرور شامل رکھیں گے. یہاں جس طرح سے میں کل آ رہا تھا پنڈی سے تو ناران کاغان سے آگے ایک بجلی کا پروجیکٹ بن رہا ہے. وہ اس کشمیر وہ سی پیک کا کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ سی پیک کے اس منصوبے کے مطابق وہاں پہ بھی بن رہا ہے. اسی طرح یہاں ہر جگہ آپ ہر نالے میں آپ جائیں نا پانی ہی پانی ہے. یہاں پن بجلی بنانے کے کئی منصوبے سی پیک کے تھرو بن سکتے ہیں، دیگر منصوبے بن سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس زمینیں کم ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی مل ہے، نہ کچھ ہے. ہم یا ڈیپینڈ کرتے ہیں سرکاری نوکریوں پہ یا ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ پرائیویٹ، یہ چونکہ چائنا کے ساتھ ہمارا بارڈر کھلا ہوا ہے تو اس تجارت پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ہماری محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے امید ہے کہ اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، جو ساورن ادارے ہیں، ان میں پازیٹیو ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے گلگت بلتستان کے لیے اس کی اہمیت کی وجہ سے. جس طرح یہ پروونس بنا رہے ہیں گلگت بلتستان کو پروویژنل، اس سے لگتا ہے کہ حالات انشاءاللہ سازگار ہوں گے اور پاکستان کے دشمن اور اس سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں انٹرنیشنلی وہ سب ناکام ہو جائیں گی انشاءاللہ. اسی پیک کے تھرو اور دیگر اس علاقے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ مقتدر اداروں نے کیا ہے اس میں وہ کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ دے دیں گے اور وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ خطہ اب اس طرح نہیں رہے گا، ترقی کی طرف گامزن ہوگا. ہمیں کہتے ہیں نا پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، ہم امید بہار رکھتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جلد از جلد یہ پروویژنل پروونس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اچھا، لاسٹ میں جو ہے وہ آپ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ مختصر سا پیغام آپ کی طرف سے. گلگت بلتستان کے عوام کے لیے میرا پیغام یہ ہے نا، ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن. ہم میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بالکل، اور انشاءاللہ ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے. دیکھیں اس وقت میجر براؤن 1947 میں آ رہا تھا، اگر وہ سینگ اس نے کی بھی ہے، وہ سینگ اس کی ہے بھی، تو اس وقت یہاں پڑھائی کا ریشو نہیں تھا. بالکل، سولجر ضرور تھے، فائٹر ضرور تھے، لیکن اب ہم نے ایجوکیشن پہ توجہ دی ہے. ہماری نئی نسل پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اتنے سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بنے ہیں، اتنے ایم فل کیے ہوئے لوگ ہیں. ہماری نئی جنریشن نے ایجوکیشن پہ توجہ دی ہے. میں کہوں گا مزید توجہ دیا جائے، خصوصاً خواتین کے تعلیم پہ توجہ دیا جائے. اس کے بعد دوسرا میں یہ گزارش کروں گا، یار یہ ہمارا گھر ہے، بالکل، اور ان پہاڑوں نے تو اس کو ایک گھر کا شکل دی ہے.
قلعے کا شکل دی. ہم یہاں بسنے والے ہمارے نفع نقصان ہمارا نفع نقصان ایک ہے. یہ فرقہ واریت، تعصبات، مذہبی تعصبات، علاقائی تعصبات، ان سے ہمیں، اگر ہمارے دل میں کسی کے بھی دل میں یہ بات ہے تو نکالنا چاہیے. اگر کسی سے نے ماضی میں کیا ہے تو بھی آج ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان تعصبات سے بالا تر ہو کے پہلے تو پاکستان کی خدمت کرنا چاہیے، پھر اس علاقے کی خدمت کرنا چاہیے، اور تعصبات سے بالا تر ہونا چاہیے، اور آپس میں اتفاق اتحاد سے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اور کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ اور یوتھ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ان لوگوں کے باتوں میں مت آئیں جو آپ کو گمراہ کر کے خود صلح کر جاتے ہیں. کوئی قوم پرستی نہیں ہے، ہم ایک ہی قوم ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ انٹیگرل پارٹ بن کے، اس کا فرسٹ سٹیزن بن کے، شہری بن کے رہنا چاہتے ہیں. آئینی طور پہ ہم شہری کہلانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اسی مطالبے پہ ہم قائم ہیں، اور پاکستانیت ہمارے ذہن میں ہے. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ میں ذمہ دار لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو اسیر لوگ ہیں سیاسی، ان کے بیک گراؤنڈ میں سیاست ہے، جس طرح وہ ہنزا کے کچھ نوجوان بابا جان جس طرح بابا جان وغیرہ ہیں، اسی طرح گلگت میں کچھ لوگ 65 سال 70 سال کی عمر کے کچھ لوگوں کو قید و بند میں رکھا گیا ہے فوجی عدالتوں سے فیصلے کرا کے گلگت میں. اور اسی طرح جہاں کہیں بھی ہیں، دیامر میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں سیاسی اس کا وہ تھا، بیک گراؤنڈ تھا، تو ان کو رہا کیا جائے. صلح اور انڈیمنٹی دینا اور صلح صفائی کے ساتھ ان لوگوں کے، ان کی اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہیں، نادانی بھی ہوئی ہے، تو ان کو معاف کر کے پارڈن دے کے، جس طرح سے ہمارے ہی علاقے کا ایک فرد ہے حمید، ان کا نام ہے، ان کو پارڈن دیا گیا ہے. اسی طرح سے ان کو بھی پارڈن دے کے اس علاقے کو امن و امان کا گہوارہ بنایا جائے. یہ میرا مطالبہ ہے. بس بہت بہت شکریہ جسٹس مظفر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. ناظرین، لاسٹ میں اس پیغام کے ساتھ کہ گلگت بلتستان کے عوام کی جو 73 سالہ محرومیاں ہیں، ان کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا جائے، تاکہ یہاں کے عوام میں پائی جانے والی جو محرومی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.